اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو پیدا کر کے ان کو آوارہ اور خود سے غیر متعارف نہیں چھوڑا، بلکہ اپنی مخلوق پر کرم کرتے ہوئے اول انسان کو ہی نبوت و رسالت کے منصب سے نوازا اور انسانوں کی اصلاح و تہذیب کے لیے پے در پہ نبوتیں اور رسالتیں منعقد کیں۔ لیکن یہ تمام بعثتیں اپنے اپنے جغرافیائی اور زمانی حالات کے مطابق ہوا کرتی تھیں۔ اللہ نے تمام انبیاء کو مرد اور ان کے اپنوں میں ہی ان کو بھیجا، یعنی تمام انبیاء اپنی اقوام و ملل کے نہ صرف رہائشی تھے بلکہ ان کی زبان بولتے اور ان تک انہی کی زبان میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا پیغام پہنچاتے تھے۔ ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ چنانچہ قدیم اقوام کا مکمل قالب ہی کسی نہ کسی نبی یا رسول کی بعثت سے متعارف اور شائستہ ہو کر مہذب ہوا ہے، کیونکہ آغاز ابو البشر آدم علیہ السلام سے ہے، اس لیے تمام نوح انسانیت جو ان سے ظہور و وجود میں آئی، آپ علیہ السلام ان سب کی طرف نبی تھے، اور یہیں سے انسان کے بطور امت ہونے کا آغاز ہے۔ ایک طرف انسان من حیث الانسان ارتقا کر رہا تھا، تو دوسری طرف انسان اپنی بود و باش کے مسائل کے ساتھ مختلف ٹکڑوں میں تقسیم ہو رہا تھا۔ جیسے علاقے تبدیل ہو جانے کا اثر یا نسل کے بعد نسل کے آنے سے پیدا ہونے والے اختلافات شعوب و قبائل میں تبدیل ہو جانا۔ چونکہ آغاز میں کرۂ ارض پر انسان کی زندگی سہل نہیں رہی ہے، بلکہ مختلف قدرتی آفات اور حیوانات کے خطرات کے ساتھ انسان کا اول ہی سامنا ہونے لگ گیا تھا، لہٰذا انسان میں اجتماعیت کی روح کا پیدا ہو جانا ایک بدیہی امر ہے۔ اب سوچو کہ اس وقت جب انسان غاروں کو ہی اپنی پناہ گاہ مانتا تھا اور مانند حیوانات زندگی گزار رہا تھا، کس قدر مہذب ہو سکا ہوگا۔ اگر اللہ اس کی ہدایت کے لیے انبیاء کرام کو مبعوث نہیں کرتا تو نوح انسانی حیوانیت اور جاہلیت کے سوا کچھ نہیں تھی۔ اللہ نے انہی پاک نفوس کو مبعوث کیا جن کی بعثت سے انسان کو تہذیب کے ان دوائر میں لانا شروع کیا جن پر آدم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو وصیت کی، یعنی اسی دین برحق کا اطلاق زمانے کے تقاضوں کے مطابق ہوتا چلا گیا۔ انسان میں تحفظ جان، عزت اور اجناس کا تصور کسی حادثے یا اتفاق کا نتیجہ نہیں ہے، بلکہ انبیاء کرام کے ذریعے پہنچنے والے علم کا فیض ہے۔ فرض کریں کہ انسان کو اس کی حیوانی حالت پر چھوڑ دیا جائے اور وہ اپنی نفسانی خواہشات کے تحت ارادوں کو بجا لانے لگے اور اس طرح کا بالکل تہذیب سے عاری ایک گروہ ہو، تو معذرت کے ساتھ اس کا ایک کیل ایجاد کر لینا بھی حد امکان سے باہر ہے، کیونکہ ضرورت جو ایجاد کی ماں ہے اس کو کبھی ہونا ہی نہیں ہے۔ وہ حیوانوں کی مانند کھانے پینے اور جنسی تلذذ سے سروکار رکھنے والا ہوگا، جو ایک دوسرے پر زور زبردستی سے مسلط ہونے والے اور باہم خون ریزی کرنے والے ہوں گے، یہاں تک کہ بہت ہی جلد قدرتی آفات یا وبائی امراض یا کسی حادثے کا شکار ہو کر ایسے لوگ جانوروں کی طرح معدوم ہوا کریں گے، اور ان کی نسل صرف اتفاقات کے تحت بچا کرے گی، اور وہ بھی ایک سے دوسری نسل تک چلنے کے امکانات 100 میں سے 1% سے کم رہیں گے۔ انسان کو اگر بائبل کے تناظر سے علیحدہ رکھ کر مطالعہ کیا جائے تو محسوس ہوگا کہ اس کی معلوم تاریخ ہی اس کی تہذیب کا وہ ارتقا ہے جہاں سے یہ خود کو دوسرے حیوانات سے ممیز کر سکا، اور وہ بہت زیادہ دھندلی ہے، کیونکہ انسان نے یادداشت کے لیے اول جو خطوط یا نقش اللہ کی مدد سے اختراع کیے وہ سب تصویری تھے۔ اس میں تعجب کی بات نہیں ہونا چاہیے۔ دراصل انسان کو اللہ نے ایسی صورت پر پیدا کیا ہے کہ اس کا ذہن صرف تصورات کی زبان کے علاوہ کچھ نہیں جانتا، اور یہی اول محرک ہوا کہ انسان ان تصورات کو جو ذہنی ہیں کسی طرح مادی اشیاء پر منتقل کر سکے۔ ظاہر ہے انسان نے لکھنے سے بہت پہلے بولنا سیکھا ہے، اور آدم علیہ السلام اپنی اولاد کو بے زبان نہیں چھوڑ گئے، مگر لکھنا بہت بعد کی ایجاد ہے۔ لکھنے کے آثار آپ کو قدیم تاریخی غاروں میں ملیں گے جہاں انسان نے سوری خط کا آغاز کیا ہے۔
یہ کس ضرورت کے تحت ہوا ہوگا، اس کا جواب دریافت کرنا ایک ذہنی وظیفہ ہے، ناقص بھی ہو سکتا ہے اور کامل بھی، لیکن طالب ہے کہ مستند معلومات کی بنیاد پر اس کو وضع کیا جائے تاکہ شعور کو تحقیق کی نئی راہ میسر آئے۔ زیادہ امکانات تو یہ ہیں کہ انسان نے اپنے بڑوں کے واقعات کو بطور کہانی سننا اور یاد رکھنا شروع کیا۔ غار کے انسان کی ایسی کوئی ضرورت نہیں تھی کہ اس کو اقتصادی یا سیاسی مقاصد کے لیے فن تحریر ایجاد کرنا پڑتا، کیونکہ غار کے دور کی معیشت اور سیاست بالکل غیر ترقی یافتہ تھی۔ چنانچہ کہانیاں ہی وہ اول چیز تھیں جن سے انسان کی جذباتی وابستگی رہی ہوگی، اور اسی جذباتی وابستگی نے ان کہانیوں کو مقدس بنایا ہوگا، اور انبیاء کی وقتاً فوقتاً آمد و رفت نے ان قصوں میں حقیقی کرداروں کی موجودگی کو ماننے میں امکان پیدا کر دیا ہے۔ ظاہر ہے طوفان سے پہلے کی انسانی تہذیب آخر کیا ہوا کرتی ہوگی، یہ سب باتیں ہمارے شعور میں بالکل گتھم گتھا ہو جاتی ہیں جب ہم طوفان کا تصور کرتے ہیں، خصوصاً عالمگیری سطح پر۔ البتہ بعض محققین کے نزدیک چونکہ پہلے آباد قطع زمینی کے تعین پر اختلاف ہے، لیکن وہ طوفان کو صرف عراق تک محدود رکھنے پر مصر ہیں، اس لیے ان کے تصور سے لازم آتا ہے کہ عراق سے باہر کا انسان طوفان کے اثرات سے بچا رہا ہوگا، لیکن چونکہ وہ کوئی قابل قدر تہذیب نہیں رکھتا تھا، اس لیے اس کا نشان نہیں ملتا۔ مگر کیا کریں کہ سراغ رساں تحقیقات بتاتی ہیں کہ کہف کا انسان لکھنا جانتا تھا، خواہ اس کی لکھائی ابھی باقاعدہ حروف تہجی میں تبدیل نہیں ہوئی تھی، مگر وہ تصویریں بنا کر اپنا مدعا واضح کرتا تھا، اور تصویر تفصیل نہیں اختصار کا نام ہوتی تھی، باقی تفصیل اس کے ذہن کی ذمہ داری تھی کہ یادداشت میں محفوظ رکھے۔ چنانچہ انسانی یادداشت اتنی قوی واقع نہیں ہوئی کہ ایسے حالات میں واقعات کو صحت کے ساتھ بیان کے طور پر محفوظ رکھ سکے۔ نتیجتاً انسان کے اندرونی رجحانات ان کہانیوں کی روایات پر مؤثر رہے، اور جو آدم علیہ السلام کی تعلیم بغیر کسی نام کے بطور ورثہ انسانوں میں جاری تھی، مسخ ہو کر مذہبی روایات بننے لگیں۔ وہ اپنے بس سے باہر ہر قدرتی چیز کی عبادت میں مصروف ہوتا گیا، جیسے پہاڑوں، بادلوں اور دریاؤں وغیرہ کی عبادت کا رجحان اس وقت کے انسانوں میں اس طرح مشترک نظر آتا ہے جیسے اس سے پہلے کی پیڑھیوں میں توحید کا رجحان مشترکہ تھا۔ اسی زمانے میں انسانوں میں بت پرستی کا چلن بہت پھیلا ہے۔ اگر اس کو انسان کی لکھنے کی صلاحیت سے جوڑ کر دیکھا جائے تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ غاروں کے عہد کا انسان بھی بت پرست تھا، اور اپنے تصور کو مادے پر اتار لینے کی صلاحیت نے ہی انسان کو بت پرستی میں مزید مستحکم کیا، کیونکہ اس سے پہلے کہ انسان کچھ لکھ سکے وہ بولنا تو جانتا تھا۔ خدا وہ ہے جو انسان کو اس کی خامیوں سمیت قبول کرتا ہے۔ تب اس کے نزدیک تمام قدرتی مظاہر بھی جاندار اور سمجھدار تھے۔ عین اس کے تخیل نے اس کو ان مادی مظاہر کے سامنے بے بس محسوس کروایا تھا، تو اس نے قدرتی ہو رہے تغیرات کو اپنے سے بالا یا طاقتور مخلوق کی کارستانی سمجھنا شروع کر دیا۔ اس کو لگتا تھا کہ دریا کوئی دیو ہے اور پہاڑ پوجنے کے لائق ہے، اور آسمان میں بجلی کا چمکنا اور سورج کا طلوع و غروب نیز چاند کا گھٹنا بڑھنا کسی قسم کی کوئی سائنسی توجیہات نہیں رکھتا تھا، بلکہ اس کا جواب اس وقت کے انسان کے پاس یہی تھا کہ یہ بھی ذی شعور وجود ہیں، اور انسان سے قالب میں بہتر اور طاقتور ہونے کی بنا پر الہ ہیں۔ ان کے شر سے بچا جا سکتا ہے اور ان سے خیر حاصل کی جا سکتی ہے، اس کا واحد ذریعہ ان کی خوشنودی اور ناراضگی کا خیال رکھنا ہے۔ چنانچہ اس وقت کا انسان ان عجیب و غریب دیوتاؤں کے لیے جو فی الحقیقت مادی مظاہر کونی سے زیادہ کچھ نہیں ہیں کی عبادت کرنے لگ گیا،
اس عبادت نے انسان کو ان کی پسند و ناپسند سمجھنے پر مجبور کیا، یہاں تک کہ ہر دیوی دیوتا سے منصوبات تیار ہوئیں اور جاندار کی قربانی خواہ انسان ہی ہو دینا عام بات رہی۔ انسان کی تجربی حس پر مشتمل زیادہ سے زیادہ جو فلسفہ تیار ہو رہا تھا وہ بت پرستی تھا۔ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ واحد معبود کا عقیدہ ہی اول انسانوں میں رائج تھا، لیکن انسان مادی مظاہر کی سائنسی تراکیب سے ناواقف اور اجنبی تھا، اس لیے اس کا ایسے وقت میں گمراہ ہو کر تعدد الہ کا قائل ہو جانا ایک ظاہری سی بات تھی، اور اس گمراہی کا بہت جلد پھیل جانا بھی فطری بات ہے۔ انسان جس قدر اس دلدل یعنی بت پرستی میں مبتلا رہا، اس نے کوئی قابل قدر کام نہیں کیا سوائے اس کے کہ اپنے باطل معبودان اور ان کے خیالی قصے کہانیوں میں مصروف رہنے کے۔ لیکن ایسے میں نوح علیہ السلام کی بعثت اور ان کا مسلسل اپنی قوم کو اللہ کی طرف دعوت دینا بخوبی سمجھ میں آتا ہے، اور قوم کا ان سے متنفر رہنا اور باطل عقائد پر جمے رہنا بھی اس میں نوح کا قصور نہیں کہ ان کی قوم عذاب کا شکار ہوئی، بلکہ قوم کا قصور ہے کہ اس نے اپنے خیالی پلاؤ کو اتنا ٹھوس سمجھ لیا کہ حق کی آواز سے بہرے بنے رہے، یہاں تک کہ ان کی سرکشی کی نجاست اور غلاظت کو پانی کے ذریعے صاف کر دیا گیا۔